السلام علیکم۔ حدیث کا ہمارے دین میں کیا مقام ہے، اس کو طے کرنے کے لیے جو سب سے اہم سوال ہے، جو نہ جانے کیوں نظر انداز ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا حدیث ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کو معلوم تھی؟ قرآن مجید تمام صحابہ کرام کے پاس تھا۔ یہ بات کہ سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورۃ الناس پر ختم ہونے والی اللہ کی یہ کتاب کے جو 114 صورتوں پر مشتمل ہے، یہ تمام صحابہ کرام کو معلوم تھا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عید کی نماز، جمعے کی نماز اور اس طرح کی بہت سی سنتیں، جو سنتیں متواترہ ہیں، جو ساری امت میں موجود ہیں، وہ تمام صحابہ کو معلوم تھی، اور انہی سے اگلی نسل کو اور ان سے اگلی نسل کو منتقل ہوئی۔ حدیث، بہت سی حدیثیں، کہیے کہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں، وہ صحابہ کرام میں سے بھی بہت سوں کو نہیں معلوم تھی، اس لیے کہ وہ تو چند لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، آپ کے اعمال کو دیکھا، اور انہوں نے آگے اگلی نسل کے لوگوں کو منتقل کر دیا۔ اچھا، کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں، یہ آپ کو کیا معلوم، اصل میں تمام صحابہ کو باتیں معلوم تھیں، لیکن چند نے ان کو آگے پیش کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس مفروضے کو مان بھی لیں، اگرچہ کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تابعین، جو اگلی نسل تھی صحابہ کرام کے بعد، ان میں سے اکثر کو اکثر حدیثیں نہیں معلوم تھیں۔ یعنی ظاہر چند ہی لوگ تھے نا کہ جو آگے پیش کر رہے تھے، جیسے کہ حدیث کو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی نے فرمایا، اور پھر وہ کسی تابعی کو معلوم ہوا، انہوں نے تبع تابعی کو بتایا، انہوں نے اگلی نسل کے کسی مسلمانوں کو یا ایک دو زیادہ مسلمانوں کو بتایا، تو باقی اکثریت کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا بات ہے۔ تو اگر یہ بھی دین کا اصل حصہ ہے، یعنی یہ وہ دین کا حصہ ہے کہ جو مستقل بالذات ہے، جو غامدی صاحب بیان کرتے ہیں کہ یعنی نہ وہ قرآن میں ہے، نہ وہ سنت میں ہے، بلکہ الگ سے وہ دین ہے، اور اس کے بغیر دین مکمل ہے ہی نہیں، تو پھر یہ کیسے ہوا کہ تابعین کو، تبع تابعین کو، اور میں تو کہتا ہوں صحابہ کو بھی، ان کی اکثریت کو ان میں سے اکثر باتیں معلوم ہی نہیں تھیں؟ اس بات کو ماننے کے نتیجے میں تو پھر یہ ماننا پڑتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا آپ کو حکم تھا کہ آپ پورے دین کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، ان تک پہنچائیں، بلغ ما انزل الیک، آپ پہنچا دیجئے جو کچھ بھی آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، پھر اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اس کے پیغام پہنچانے اور رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو ہم کیا یہ کہہ رہے ہیں حدیث کو وہ مقام دلوا کر کہ جس میں ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس میں بھی اصل دین بیان ہوا ہے، قرآن اور سنت کے علاوہ انڈیپینڈنٹ، کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین تمام صحابہ اور ان کے بعد صحابہ نے تمام تابعین کو نہیں دیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بات کے ماننے کے نتیجے میں تو دین کی پریزنٹیشن میں وہ کمزوری، وہ عیب، وہ خامی پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کو ہم ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم غامدی صاحب کی تجویز کردہ اس بات کو مان لیں کہ حدیث اگر وہ ہم تک مستند ذرائع سے پہنچی ہے، تو وہ قرآن و سنت کی شرح فرع ہے، یا شرح ہے، یا اس کی وضاحت ہے، یا فرع ہے، یعنی اس میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان سے کچھ پھوٹی ہوئی چیزیں ہیں، ان کے اندر کی کورولری ہے کہ جو ان پر، یعنی قرآن پر، سنت پر غور کر کے ہم اخذ کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر کے ہمارے لیے دین کو اور واضح کر دیا۔ یا جیسا کہ میں بندہ ناچیز یہ کہتا ہے کہ حدیث قرآن و سنت کا فٹ نوٹ ہے، کیونکہ یہ بات سمجھے جانے بغیر کہ
ہمارا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک کیسے پہنچا، اور پہلی جو شروع کی نسلیں تھیں ان تک کیا یہ پورے کا پورا دین موجود تھا یا نہیں تھا۔ تو اگر ہم حدیث کو قرآن و سنت والا مقام دے دیں گے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ پورے کا پورا دین پہلی چند نسلوں کے پاس نہیں تھا، اور یہ بات نہیں مانی جا سکتی۔ اس وجہ سے وہ لوگ کہ جو حدیث کے بارے میں بہت زیادہ جذباتی ہیں، وہ خدا را یہ مبالغہ نہ کریں، ایسا مبالغہ نہ کریں کہ جس کے نتیجے میں اللہ کے دین کی پریزنٹیشن کے بارے میں وہ سوالات پیدا ہو جائیں کہ جس کے بعد ہم ان کا صحیح جواب نہ دے پائیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں پھر وہ شبہات، وہ اشکالات پیدا ہو جائیں کہ جن کے لیے پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہو۔